توحید میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ توجہ کریں، معنی کی طرف توجہ کریں۔ جن لوگوں نے کہا رب اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے، خالق ہی ہمارا اللہ ہے، مشکل کشا ہی ہمارا اللہ ہے، اس پر ڈٹ گئے، کوئی جھول نہیں دکھائی، اس بات پر ڈٹ گئے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا انعام مل رہا ہے، کیا صلہ مل رہا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے موحدین کے اوپر، ان کو کہا جا رہا ہے کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ کتنی بڑی تسلی، کتنی بڑی خوشخبری مل گئی موحدین کے لیے۔ توحید میں جھول نہ ہو۔ بہت سے احباب آپ نے دیکھے ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، لیکن ان کے دل میں شرک کا تھوڑا شرک تھا، اللہ بھی ہے فلاں بھی ہے، ساری زندگی عبادت میں حج اور عمرے بھی کر لیے، نیک کام بھی کیے ہیں، لیکن تھوڑی سی اگر شرک آ گئی، تھوڑی سی بات آ گئی اور یہ کہا کہ فلاں بھی ہے یہ بھی ہے، تو سارے اعمال باطل ہو گئے، سارے ضائع ہو گئے عزیزو۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ نیک اعمال تو نہیں کرتا، توحید اس کے دل میں ہے، جو توحید اس کے دل میں ہے، توحید میں کوئی جھول نہیں ہے، پہلا شخص وہ جس کے دل میں تو جھول ہے، اعمال باطل ہو گئے۔ یہ دوسرا شخص ایسا ہے کہ اعمال کی طرف توجہ تو نہیں ہے، عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن اس کی دل میں توحید پکی ہے، کوئی جھول نہیں ہے اس کے دل میں، تو یقیناً اپنے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جنت میں سارے پاک صاف لوگ جائیں گے، ان کے گناہوں ان کے جسم پر گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو نجاست کو دھونے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ توحید ضروری۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت تھی، چرخہ چلا رہی تھی، دھاگا بنا رہی تھی، چرخہ چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی، ذکر کر رہی تھی، لا الہ الا اللہ، پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جددوا ایمانکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ تمہارا ایمان تازہ کب ہوگا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ سے تازہ ہوگا۔ جو لا الہ الا اللہ سے ایمان تازہ ہوگا، تو کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک دھریا قسم کا بندہ گزرا، بھائی کیا کہہ رہی ہو؟ کہ میں ذکر کر رہی ہوں، اللہ کا نام لے رہی ہوں۔ کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے تمہیں؟ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل بھی ہے تمہیں؟ وہ جو چرخہ چلا رہی تھی، وہ جو گھوم رہا تھا، اس کو روک دیا، وہ رک گیا کہ میں دلیل کیا جانوں، میں دیہاتی عورت دلیل کیا جانوں، دیہاتی عورت دلیل کیا جانے،
مجھے یہ تو بتاؤ یہ چرخہ جو میں چلا رہی تھی میرے چلنے سے چل رہا تھا، میرے چلنے سے چل رہا تھا، اب میرے چلنے کے بغیر نہیں چلتا، رک گیا۔ ایک چھوٹا سا چرخہ، یہ معمولی چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا، میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اتنا بڑا جہان، اللہ اکبر، اتنا بڑا جہان چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے۔ روس کا دہریہ تھا اسٹالن، نام تھا اسٹالن، وہ کہتا تھا یہ جہان خود بخود چل رہا ہے، وہ جہان خود بخود چل رہا ہے۔ جب مرنے لگا تو اس کی زبان پر آ گیا مائی گاڈ، کیا آیا؟ مائی گاڈ، اے میرے اللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ساری زندگی تو نے اس کی مخالفت کی ہے، تو نے اس کی مخالفت کی تھی، ہے ہی نہیں، اور تمہاری زبان پر آئے مائی گاڈ، کہ میں کیا کروں؟ بغیر اختیار کے میری زبان پر آ رہا ہے، بغیر اختیار کے زبان پہ آ رہا ہے۔ توحید ضروری ہے عزیزو، توحید میں لچک نہ ہو۔ کہ قرآن پاک سے اتر گیا، فلاں کے گھر میں قرآن پاک اتر گیا، مجھے کہا ہے، ایک بندے نہیں کافی بندوں نے کہا کہ فلاں گھر میں صحیح سپارے کے اوراق جو ہیں وہ گر گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، سپارے کے ورق آ گئے ہیں۔ سپارے کے بڑا گھر عزت والا ہے، بڑا شان والا گھر ہے، قرآن پاک اتر گیا ہے۔ توحید رہی؟ ارے توحید رہی؟ توحید نہیں رہی۔ وہی تو انبیاء کے اوپر آتی تھی، آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک اتر رہا ہے میرے گھر پہ۔ اپنے آپ پر بھی ہنسی بھی نہیں آتی نا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ڈر نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ توحید میں لچک نہ ہو، توحید میں اونچ نیچ نہ ہو، توحید میں کوئی جھول نہ ہو۔ وحدہ لا شریک، اللہ ہی کی ذات، اللہ ہی کی ذات۔ بگڑی بنانے والا اللہ ہی کی ذات، مشکل کشا اللہ ہی کی ذات، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کی ذات، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہی کی ذات۔ یہ نہ کہو کہ میں کلندر کی شہباز رحمت اللہ علیہ کی مزار پر نہیں گیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ نہ کہنا کہ داتا کی دربار پر نہیں گیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اگر یہ بات آ گئی، آپ نے حاضری لگائی، ہر سال حاضری لگاتا ہوں، آپ نے حاضری لگوائی، آپ نے حاضری کو ضروری سمجھا، تو توحید نہیں رہی، آپ کے دل میں توحید نہیں رہی۔ پر اب ایمان تازہ کریں اپنا، تو رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پر پابندی ہے کیا؟ پڑھو سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں، یہ حدیث قدسی۔ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا ذکر آئے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی آئے گا، میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی آئے گا۔ کلمے میں اللہ کا نام، پھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تکبیر میں اللہ کا نام، پھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نماز میں اللہ کا نام، پھر نبی کا نام۔
یہاں تک کہ جب قبر میں پوچھا جا رہا ہے من ربک ما دینک من نبیک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس رجل کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کو جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت سامنے آ جائے گی، جانتے ہو؟ اگر ایمان ہوگا تو کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نہیں ہوگا تو لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے اعلیٰ اور عرفہ ملے، جو اعلیٰ عرفہ ملے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے بھیگا تو تو نے نہیں بھیگا۔ توجہ کریں، آپ نیند کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکا۔ آپ کا کام تھا فقط ایسے پھینکنا، پتھریوں کو پھینکنا، ایک طرف پھینکنا، ہر ایک کو اندھا بنانا، ہر ایک کی آنکھوں میں پہنچانا، یہ میرا کام تھا۔ ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ والی چیز بتائے؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ، میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ والی چیز بتائے؟ پتھریوں نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب ایسا دیکھا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی بے بغیر عرش نشیں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسالت پر ایمان لانا ضروری، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ضروری، اہل بیت اعظام کی عزت کرنا ضروری۔ اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگی عزیزو۔ توحید ضروری، رسالت ضروری، صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنا ضروری، اہل بیت اعظام کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ہم عن قریب ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تکبر کیا ہے عزیزو؟ بارہا آپ سن چکے، حق بات کو نہ ماننا یہ تکبر ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، عزت ہے تو میری عزت ہے۔ حق بات کو ٹھکرانا یہ تکبر ہے، اور سارے گناہوں کی جڑ ہی تکبر ہے۔ سارے گناہوں کی جڑ ہی تکبر ہے۔ تکبر کس نے کیا؟ نا ابلیس نے کیا۔ کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ اس سے پہلے نافرمانی تو اس کا تصور ہی نہیں تھا، تکبر کا تصور ہی نہیں تھا۔ جب کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کا، کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آگ اوپر جاتی ہے، اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے؟
یہ جنگ جدال، یہ جھگڑے، یہ فساد کیوں ہو رہے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے۔ یہ حسد اور بغض یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تکبر کی وجہ سے۔ یہ لڑائیاں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے فرمایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیسر ختم ہوگا، کیسر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، کسرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ ہلک کسرا فلا کسرا، ہلک کیسر فلا کیسر۔ لوگوں نے کہا ہنسنے لگے، یہ بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ کسرا بڑی سپر پاور طاقت دی، کیسر بڑی سپر پاور طاقت دی، یہ بھی ہوگا۔ مسلمانوں پر ہنسنے لگے، صحابہ کرام پر ہنسنے لگے، وہ کافر، اور یہ بھی ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کسرا ٹکڑا ٹکڑے ہو گیا، کہتے ہیں سبحان اللہ، کسرا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، کیسر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دور کیوں جائیں بھائی؟ 50-100 سال پہلے روس کو آپ نے سنا ہوگا، امریکہ سے پہلے روس سپر طاقت تھی، پتہ ہے آپ کو؟ روس سپر طاقت تھی۔ روس جب آیا، ایشیا میں آیا، اور مجاہدین جب گئے، مقابلہ ہوا، تو روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب بھی انشاءاللہ امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ تکبر کر رہے ہیں نا، تکبر ہے نا، ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسرائیل سپر طاقت، امریکہ سپر طاقت، وہاں فلسطین ہے چونٹی کے مقابلے میں، ہاتھی کا مقابلہ چونٹی سے ہو رہا ہے، ایک طرف ہاتھی دوسری چونٹی، ایک طرف امریکہ دوسری طرف یمن، چونٹی کا مقابلہ۔ ارے یہ بھی کوئی مقابلہ ہے؟ اپنے جیسے سے مقابلہ کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا تمہیں کیا تھوک رہی ہے تمہارے چہرے پر؟ ظالمو، مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ جن کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ تکبر تو دیکھو۔ اور انشاءاللہ خون رائگان نہیں جائے گا، جو مسلمانوں کا خون رائگان نہیں جائے گا، اور آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ سبھی چو سبحان اللہ۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، یا اللہ اسرائیل کو تباہ برباد کر دے۔ اسی طرح انڈیا ہے، پہل نہیں کرنا چاہتے، مسلمان پہل نہیں کرنا چاہتے، شروعات لڑائی کی نہیں کرنا چاہتے۔ ارے تمہارے علاقے میں جو جھگڑا فساد ہوا، خون خرابہ ہوا، تو اپنی سیکورٹی کی کمزوری ہے نا۔ تمہارے ایک شہر میں اندر کس طرح گھس آئے مجاہدین، تو اپنی سیکورٹی کا مانو، اپنی سیکورٹی کی کمزوری مانو۔ الٹا پاکستان پر الزام، اور ہمیں امید ہے پاکستانی فوج سے جب یہ آئیں گے، جب یہ پہل کریں گے تو انشاءاللہ واپس نہیں جائیں گے۔ یہ جب پہل کریں گے، ہندو جب پہل کرے گا تو واپس سلامتی کے ساتھ واپس نہیں جائے گا۔ دور کیوں جائیں؟ 65 کی جنگ دیکھیں، ایم عالم تھا، 1 منٹ میں 5 منٹ کے اندر 4 جہازوں کو تباہ کیا۔ یہ بھی مجاہدین تھے، یہ بھی پاکستان، اس میں تو میزائل بنے ہی نہیں تھے۔ اب تو 2025 چل رہا ہے، ہم مانتے ہیں کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے، انڈیا بڑا ملک ہے، لیکن مسلمان جو لڑتا ہے موت کے لیے لڑتا ہے۔ چونا سبحان اللہ۔ مسلمان جو لڑتا ہے شہادت کے لیے لڑتا ہے۔
اللہ اکبر. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی. کہہ دو نا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بھی تواضع کی, عاجزی کی, مخلوق کے آگے بھی عاجزی کی. اللہ کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا. مخلوق کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دے دیا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب خلیفے بنائے گئے تو بچیاں جا رہے تھے راستے میں, تو بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کہہ رہی تھی آپ ابھی خلیفہ بنائے گئے ہو, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا, کون نکالے گا. حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ میں ہی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں گا. وقت کا امیر المومنین ہے, خلیفہ بلا فضل ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو مدینے سے باہر جنگل میں رہے, دیہات میں رہے, اور شادی کی ایسی عورت سے جو حبشہ کی عورت تھی. حبشہ کی عورت سے کسی نے کہا کہ اگر آپ مدینے کے جس دروازے پر ہاتھ رکھتے آپ کو شادی نکاح کر مل جاتا, کون انکار کر لیتا آپ سے. تو حضرت ابو ذر فرما رہے ہیں اگر میں ایسا کرتا تو اپنے نفس کو راضی کرتا نا, اپنے نفس کو راضی کرتا, نکاح نہ کرتا. چونکہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس وجہ سے نکاح کر. سمجھا نہیں. ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے سامنے, توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی. حضرت ابو ذر آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین آئے ہیں. سبھی چو سبحان اللہ, پریامی چو سبھی چو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. سامنے حضرت ابو ذر آ رہے ہیں, سامنے حضرت ابو ذر آ رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا, یاد ہے, حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو ذر آ رہے ہیں. سبحان اللہ تو چاہو یار, یہ تو نہ کہو پیسہ تھا لگن چا بلا, یہ حضرت ابو ذر آ رہے ہیں. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل امین تو آسمانی مخلوق ہے, میرے صحابی کو کیسے جانتا ہے, میرے صحابی کو کیسے جانتے ہو. تو کیا جواب دیا حضرت جبرائیل امین نے, یا رسول اللہ جتنا یہ مدینے میں مشہور ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے. کیا بات ہے عزیزو. آپ نے فرمایا کس وجہ سے مشہور ہے؟ دو باتوں کی وجہ سے مشہور ہے, دو باتوں کی وجہ سے مشہور ہے. ایک تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے, عاجزی کرتا ہے, میرا جیسا کوئی, میں حقیر ہوں. اور دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے. ایک تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے, لوگوں میں اپنے آپ کو شمار ہی نہیں کرتا, اور دوسرا سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے. اس دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا ہے. عزیزو آدمی تکبر نہ کرے, عاجزی اختیار کرے, تواضع کرے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قاری صاحب تراویح پڑھ کر آئے, آدھی رات کو حضرت شیخ الہند اٹھے ہیں اور حضرت اس کے پاؤں کو دبا رہے ہیں, قاری صاحب کے پاؤں کو دبا رہے ہیں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے دیوبند کے. عورتیں کہتی کہ ہم ہمارے سودا لے کر آؤ, کوئی سبزی لے کر آؤ, سبزی لے کر آتے, آپس آ جاتے.
تو وہ عورت کہتی، کوئی عورت کہتی میں نے تو پیاز کے لیے کہا تھا، آپ تو آلو لے کر آئے، پھر واپس چلے جاتے، واپس چلے جاتے. اتنی عاجزی تھی، اتنا علم کے بہت بڑے پہاڑ تھے، لیکن عاجزی اتنی ہے. مفتی شفیع رحمہ اللہ دنیا نے دیکھا جب برنس روڈ میں پٹیل پاڑے میں رہتے تھے، پتیلا لے کر دودھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے. عزیز عاجزی تو دیکھیں. ہم کہتے ہیں میرا جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ایک اللہ والا، ایک مرید بھی ساتھ تھا. بس آخری بات ہے، توجہ کریں. ایک مرید بھی ساتھ تھا، تو گاؤں سے باہر ایک عورت کا گھر تھا، گاؤں سے باہر ایک عورت کا گھر تھا. وہ جوتے اٹھا کر بغل میں رکھ لیے، جوتے اٹھا کر بغل میں رکھ لیے. ایسے جا رہے ہیں، راستے پیادے جا رہے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے ہیں. تو وہ مرید نے کہا جب گھر اس کا گزر گیا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ وہ ننگے پاؤں بغل میں وہ رکھ لیے، چپل رکھ لیے، جوتے رکھ لیے؟ کہ یہ جو گاؤں سے باہر ایک عورت کا گھر ہے نا، یہ طوائف تھی، یہ طوائف عورت ہے، بازاری عورت ہے، اور اس کی عمر ڈھل چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اور وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گاہک میرے طرف آئے گا، کوئی نہ کوئی بندہ میرے طرف آئے گا. اب اگر ہم چلیں گے تو پاؤں کی آہٹ سنے گی، وہ جوتوں کی آہٹ سنے گی، وہ کہے گی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. اب اس کی دل کو کیوں توڑے؟ اللہ اکبر. اس کی دل کو توڑنا نہیں ہے کہ مایوس ہو جائے، ناامید ہو جائے، اس وجہ سے یہ جوتے بغل میں رکھ لیے. کیا بات ہے عزیزو، کیسے لوگ تھے، کیسی عاجزی تھی. 2 پیسے ہمیں مل جاتے ہیں، ایک پلاٹ مل گیا، کوئی گاڑی گیا، میرا جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور 3 شخص، آخری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الارض بلا جو نکلے گی 3 لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکے گی. یاد کریں گے؟ آپ یاد کریں گے؟ دعوت الارض جو بلا نکلے گی 3 لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکے گی. اب سب کی توجہ گھڑی کی طرف ہے. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ٹائم تو ہو گیا ہے، ٹائم تو ہو گیا. اب یہاں کوئی پروگرام ہو تو توجہ ہی نہیں کریں گے، آپ گھڑی کی طرف نہیں، آپ گھڑی کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں. توجہ کریں. 3 لوگوں کو چن چن کر وہ بلا، دعوت الارض، جانور ایک ہوگا، مختلف جانوروں کی شکل ہوگی، 3 لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکے گی. الذی یشرک باللہ، جس نے شریک کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، چن چن کر جہنم میں پھینکے گی. الذی یترک الصلاۃ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، پتہ بھی ہے نماز کا وقت ہے، گھر میں بیٹھا رہا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا، نماز کی طرف توجہ نہیں کی. الذی یترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والی، جو چھوڑنے والے ہیں وہ دعوت البلا، اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینکے گی. تیسرا آخری الذی یتکبر فی الارض، جس نے دنیا میں تکبر کیا، جس نے دنیا میں تکبر کیا. تکبر کی معنی پہلے میں عرض کر چکا ہوں، حق بات کو نہ ماننا یہ تکبر ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. تکبر کرنے والے کو وہ دعوت الارض بلا، وہ پکڑ کر جہنم میں پھینکے گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
حافظ.